جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کانسٹیپیشن اس کا مین قبض کا ہونا۔ قبض جو ہوتی ہے وہ دراصل انتڑیوں میں خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بیسیکلی قبض کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر جو حاجت ہے یا پخانہ ہے وہ کھل کر نہ آئے، 2 سے 3 پہر جو ہے وہ پخانہ نہ آئے، یا پخانے کی حاجت ہو مگر جب پخانے کے لیے جایا جائے تو پخانہ نہ نکلے، حاجت نہ کر سکے، یا اگر پخانہ آئے تو زور لگانے پر مقدار میں کم آئے تو یہ قبض کی علامت ہوتی ہے، یا اپنے ٹائم پر آئے مگر مقدار میں کم ہو تو یہ قبض کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے وقت کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے، تو مقدار میں کمی بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ عام طور پر آج کل یہ جو شکایت ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اگر اس کا لگے ہاتھوں علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت سی اور بیماریوں کو جنم لیتی ہے، جیسے کہ اعصابی کمزوری بھی اسے آ جاتی ہے، تبخیر ہو گیا، درد سر ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، ضعف قلب ہو گیا، گھبراہٹ کا معاملہ ہو گیا، بھوک کی کمی ہوگی، بواسیر جیسی بیماریوں کو یہ جنم لیتی ہے۔ اس سے جو ہے یہ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اس لیے جلد از جلد جو ہے اس کا تدارک کیا جائے تاکہ اور بیماریوں سے، خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اسباب اکثر کیا ہوتے ہیں؟ کبھی بلغم کی کثرت یا دیگر وہ جو انتڑیوں کی جو قوت دفع ہے، یعنی کہ انتڑیوں نے جب کسی فضلے کو جسم سے باہر خارج کرنے کی جو قوت ہے وہ اگر ضعیف ہو جائے، کم ہو جائے، اور کبھی جو ہضم غذائیں ہیں وہ کثرت استعمال کی جائیں اور وہ اندر سدے بن جائیں، یا صفرا کے انتڑیوں میں نہ گرنے سے اور خراج فضلہ کے لیے ٹھیک ہے متبع نہ ہونے سے، بعض اوقات دماغی کاموں میں زیادہ مشغول رہنے سے اعصاب جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور انتڑیوں کی جو قوت دفع ہے وہ ضعیف ہو کر قبض کی شکایت پیدا کرتی ہے۔ کاہل وجودی جو ہے، کام کاج نہ کرنا اور سست پڑا رہنے سے، اور عام جسمانی کمزوری اور جو بواسیر کے معاملات ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی کی شکایت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا اکثر لوگ جو ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کے اندر مختلف قسم کے اور مرض لاحق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا معاملہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کن پٹیوں میں درد ہوتا ہے، گردن کی بیک سائڈ پہ درد ہوتا ہے، یا ہارٹ کی بالکل اپوزٹ سائڈ بیک جو ہے اس پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گیس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، معدے کے اندر جلن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پھر بعد میں بواسیر کا ایشو بن جاتی ہے۔ بواسیر کے بعد پھر کانچ کا نکلنا، آنتوں کا باہر نکلنا کیونکہ زور لگانے کی وجہ سے، تو یہ بہت سے ایسے اور معاملات ہیں جو اس کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ علاج کی طرف جایا جائے۔ اگر علامات کے طور پر حاجت کے وقت زیادہ دیر لگتی ہے، یا کچھ سیاہی مائل مدفن جو ہے جو فضلہ ہے وہ بڑی سختی سے خارج ہوتا ہے، اور سدوں کی وجہ سے خون یا بلغم جو ہے وہ ساتھ آ جاتا ہے، تو آنتوں میں رہنے سے شکم میں متعفن رہا وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت سست ہو جاتی ہے، حواس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درد سر ہونا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جسم کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے، انگڑائیاں اور چھائیاں جو ہوتی ہیں، جمائیاں وغیرہ وہ کثرت سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، پنڈلیوں میں کافی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قبض کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے نہایت ہی آسان نسخہ جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ یہ آسانی سے ملنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تخم جوانہ 1 تولہ رات کو
کے وقت پانی سے جو ہے مریض کو نکلوا دیا کریں. انشاءاللہ صبح جو اجابت ہوگی اس سے ایزیلی فراغت ہو جائے گی. دیکھنے میں یہ بالکل معیاری اور سستا سا اور عام سا نسخہ ہے، لیکن اس کے فوائد بہت عمدہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ آپ نے بوقت صبح ہوادار کمرے میں کسی دیوار کے سہارے الٹا کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ ٹانگیں جو ہے اوپر کی طرف کر لیں، اور جس سے دونوں ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی اوپر کی طرف اور سر زمین پر رہے گا. اس طرح پہلے روز آپ 1 منٹ 2 منٹ کریں اور آہستہ آہستہ جو ہے اپنا ٹائم بڑھاتے جائیں. تو اس سے نہ صرف آپ کی انتڑیوں کا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، آپ کی قبض کا ایشو بھی سیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بہت سے اندرونی اور معاملات ہیں جو کہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ایکسرسائز ہے. کیجیے گا، بہت آسان نسخہ ہے جی. السلام.